نواز شریف صاحب کے حوالے سے نعرہ لگا تھا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن جو نتائج آئے وہ نون لیگ کی توقعات کے مطابق نہیں تھے۔ نون لیگ خوشیاں بھی نہیں منا سکتی اور رو بھی نہیں سکتی، یہ درمیانی کیفیت میں بس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت کی تشکیل کے لیے رابطے بڑے تیز ہو گئے ہیں اور آزاد امیدواروں کو قابو کیا جا رہا ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، معاملات عدالتوں میں چلے گئے ہیں، الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں، کئی حلقوں میں رزلٹس روک دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کون ہوگا؟ شہباز شریف کا نام تو گونج رہا ہے، لیکن ساتھ وضاحتیں بھی آ رہی ہیں۔ ایک فارمولہ آیا ہے شراکت اقتدار کا، اس میں کتنی صداقت ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر ناظرین میں یہ بتاؤں گا کہ محسن نقوی نے ایک نئی کہانی کیا بیان کر دی ہے، اس میں کیا صداقت ہے۔ پھر کچھ ہمارے سینئر میڈیا کے دوستوں نے ان دنوں جو کچھ کہا، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور انہوں نے جو کچھ کہا اس کا کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا، جوڑ توڑ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب حاضری دی ہے بلاول ہاؤس لاہور میں، اور وہاں ملاقات کی آصف زرداری سے، بلاول بھٹو سے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم تھی۔ وہاں کئی فارمولے ڈسکس ہوئے، آپ پیپلز پارٹی نے آگے کرنا ہے۔ آج ایک خبر بریک کی گئی کہ 3 سال کے لیے نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا اور 2 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ تاہم اس حوالے سے مریم اورنگزیب نے بھی ایک وضاحت کی ہے اور عطا اللہ تارڑ نے بھی پریس کانفرنس کر کے وضاحت کی ہے کہ وزیر اعظم کی نامزدگی ابھی حتمی نہیں ہوئی۔ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں ہو رہی حتمی وزیر اعظم کی نامزدگی؟ نواز شریف صاحب کے حوالے سے نعرہ لگا تھا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، اور الیکشن سے 2 دن قبل پورے اخبارات میں اشتہار چھاپے گئے، مبارکبادیں دی گئیں، لیکن جو نتائج آئے وہ نون لیگ کی توقعات کے مطابق نہیں تھے۔ نون لیگ خوشیاں بھی نہیں منا سکتی اور رو بھی نہیں سکتی، یہ درمیانی کیفیت میں پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ جو اندازے تھے، سروے تھے، 100 سیٹ سے اوپر کے تھے، لیکن وہ 75 تک پہنچے، پھر آزاد اب شامل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ بڑے سینئر صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، بڑا ان کا وسیع 40 سالہ تجربہ ہے صحافت کا، 45 سالہ تجربہ ہے شاید، جناب سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے ایک کالم بھی لکھا تھا اور پھر اپنے چینل پہ ایک تجزیہ بھی دیا تھا شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں، جس میں انہوں نے اپنی ایک رائے دی تھی، کچھ معلومات کی روشنی میں دی تھی کہ مقتدرہ جو ہے وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، میں انہی کا لفظ استعمال کروں گا، وہ نون لیگ کو اتنی سیٹیں نہیں لینے دے گی کہ نواز شریف کمفرٹیبلی وزیر اعظم بن سکیں اور معاملات کو، حکومت کو چلا سکیں۔ اور اس کا انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ لکھا تھا، نواز شریف کی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے، 2017 میں کیا ہوا، پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوا، 1993 میں کیا ہوا، وہ سارے انہوں نے واقعات کوٹ کر کے لکھے تھے، اور ان کے اس کے راؤنڈ اباؤٹ نشستیں آئی ہیں۔ پھر ایک معاملہ چل رہا ہے، جناب حامد میر صاحب بھی بڑے سینئر صحافی دوست ہیں، جو سہیل وڑائچ صاحب نے کہا، آپ سن لیجئے گا، آپ خود ہی اس پر اپنی رائے بنا سکتے ہیں
کہ انہوں نے اس وقت کیا کہا اور نتائج اس کے مطابق آئے یا نہیں آئے۔ نون اتنی سیٹیں نہ لے جتنی وہ لے سکتی ہے۔ حامد میر صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں۔ 2018 میں انہوں نے کھل کے عمران خان کو سپورٹ کیا، اور 2014 میں شاید ان کو جو گولی لگی تھی کراچی میں، ایک فائرنگ ہوئی ان پہ، اور میں نے ان کے لیے مسجد نبی میں دعا کی تھی۔ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، جب مجھے وہاں اطلاع ملی، اور میں نے حامد میر صاحب کو یہ بات بتائی بھی تھی اس وقت جب وہ صحت یاب ہوئے، تو میں ان کی عیادت کرنے ان کے گھر گیا تھا۔ اور نواز شریف ان کی عیادت کرنے اسپتال چلے گئے خواجہ آصف کی تجویز پر، اور وہاں جانے سے نواز شریف کے حامد میر صاحب کی عیادت کرنے سے اسٹیبلشمنٹ سے، جنرل راحیل شریف سے کھلی لڑائی شروع ہو گئی نواز شریف کی، اور وہ بڑھتے بڑھتے پھر 16-17 میں جو کچھ ہوا وہ ایک ماضی کا قصہ ہے، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف ایک بات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ حامد میر صاحب نے ایک بات کہی، وہ آپ سنیے گا بھی ناظرین، میں آپ کو سنواتا ہوں۔ انہوں نے NA-127 لاہور کا حلقہ ہے جہاں عطا اللہ طارڑ جیتے ہیں، اور ملک کھوکھر صاحب ہیں ایک، وہ ظہیر عباس کھوکھر، یہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تھے، دوسرے نمبر پر آئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہیں، جنہیں 15,000 کے قریب ووٹ ملے ہیں، جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو جب ٹی وی پہ یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ عطا اللہ طارڑ جیت گئے ہیں، تو حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ رزلٹ تو رات 11 بجے تیار ہو گیا تھا، اور یہ دیکھیں نا تاخیر سے اناؤنس کرنے سے کنٹروورسی کریٹ کرنے کے۔ تو شاہ زیب خاندر صاحب نے کہا، کیا میر صاحب یہ وہی رزلٹ ہے جس کا آپ ہمیں پہلے بتا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہی رزلٹ ہے۔ آپ سنیے ناظرین اور خود ججمنٹ کیجئے گا۔ کل شام 11 بجے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا اور یہی رزلٹ تھا؟ جی آپ نے سن لیا کہ میر صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہی رزلٹ ہے۔ تو میر صاحب آپ نے پھر وہاں ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی فضا بنائی یا نہیں بنائی، آپ جانیں، نون لیگ والے جانیں، میں تو صرف آپ کی وہ بات سنا رہا ہوں۔ ہاں، اب نون لیگ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے بنایا، ان کی تصویر لگی، وہ مشرف دور میں ان پہ جو ظلم ہوا، ظلم و زیادتی ہوئی، اس کی ایک تصویر لگا کے پھر ایک پروپیگنڈا وار شروع ہو گئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے میری رائے میں۔ شکوہ شکایت ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے اگر یہ کر دیا ہے، ہو گیا ہے۔ شکوہ شکایت پیار محبت سے ہوتا ہے، فون کر کے ہوتا ہے، یہ روایت ہے، ہوتا رہتا ہے۔ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے، میر صاحب ہوں یا باقی کچھ صحافیوں کے بارے میں ہو رہا ہے، جو غلط ہے، اور اس کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ میں نے یہی اس حوالے سے کہنا تھا۔ ناظرین، جو شراکت اقتدار کا فارمولہ ہے، 3 سال 2 سال کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے رات خبر بھی دی تھی اپنے اخبار میں بھی، اور نون لیگ کے 1-2 لوگوں سے میری بات بھی ہوئی تھی کل، کہ میاں شہباز شریف کو اگلا وزیر اعظم نامزد کیا جائے گا، اور اس کا اختیار کل 4 گھنٹے کے اجلاس میں نواز شریف کو دے دیا گیا۔ وہاں ایک رائے آئی، اور بڑی اچھی رائے آئی، لیکن اس کو مانا نہیں گیا۔ ناظرین، وہ رائے کیا تھی؟ وہ رائے یہ تھی کہ پنجاب میں نون لیگ کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے، وہاں حکومت اپنی بنائی جائے، اور وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھا جائے، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننے کا موقع دیا جائے، اور بلاول بھٹو اگر سپورٹ لے سکتے ہیں تحریک انصاف کی تو وہ لی جائے۔ یہ بہت اچھی تجویز آئی تھی، لیکن جب اقتدار لینا ہو تو پھر ایسی تجویز کی کو پذیرائی نہیں ملتی۔ وہاں پذیرائی نہیں ملی، کئی لوگوں نے اپنی اپنی آئیں بائیں شائیں وہ کی۔ اگر یہ نون لیگ کر لے تو نون لیگ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ یہ کل ایک اور نون لیگ کے سینئر رہنما سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہی رائے دی، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ پھر نون لیگ کی قیادت کے سامنے برے نہ بن جائیں۔
ان کے ساتھ کوئی انتقامی کام نہ شروع ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن میں بیٹھنا وفاق میں نون لیگ کے ریوائول کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو حالات بنے ہوئے ہیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ نے، اور پھر اگر ابھی ہم نے سخت فیصلے کیے، پہلے پی ڈی ایم میں کیے، اس کی سزا ہمیں مل چکی ہے، تو پھر نون لیگ کے لیے آئندہ سیاست بہت مشکل ہو جائے گی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم کا حتمی فیصلہ نام کا نہیں ہوا، جب ہوگا تو بتا دیا جائے گا۔ عطا اللہ تارڑ نے بھی یہی بات کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اپنے اجلاس میں کیا فیصلہ لیتی ہے اور کیا نہیں لیتی۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے، نگران وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی ہے، انوار اللہ کاکڑ نے، اور بڑے سخت سوالات ہوئے ہیں ان سے۔ جو امریکہ کا رد عمل آیا ہے، ای یو کا رد عمل آیا ہے، اس حوالے سے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ 36 گھنٹے میں رزلٹ مکمل ہوئے ہیں، اور ایسا 2013 میں بھی ہوا، 2018 میں بھی ہوا، اور پچھلے الیکشنز کی انہوں نے مثالیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں بھی 2013 میں بھی احتجاج ہوئے، 18 میں بھی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی، دھاندلی کے الزام، بالکل صحیح ایسا ہی ہوا، اور 18 میں دھاندلی کے الزامات مسلم لیگ نون نے لگائے اور ان کو نہیں مانا گیا۔ 13 میں پی ٹی آئی نے لگائے، اب پھر پی ٹی آئی، حالانکہ بڑا ٹھیک ٹھاک ووٹ انہیں ملا ہے، وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ قانونی چارجائی ان کو کرنی چاہیے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے امریکہ کا، ای یو کا، تو ٹھیک ہے، ان کے بیانات آئے ہیں، دفتر خارجہ نے ان کو جواب دیا ہے۔ میں صرف ان ملکوں سے ایک سوال پوچھوں گا، امریکہ والوں نے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جو ابھی ہوئے ہیں، 30,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، کوئی بات کی ہے فلسطینیوں کے حق کے، مظلوموں کے حق میں؟ نہیں کی۔ یورپی یونین نے کی ہے؟ نہیں کی۔ پہلے ان کی بات کریں، پھر پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں، تو ہم آپ کی بات کو کوئی ویٹیج ملے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کشمیر کے اندر ظلم ہوتا ہے، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا ہے، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہاں الیکشن، بھئی ٹرمپ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ پھر ابھی بائیڈن کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ آپ نے رشیا پہ الزامات لگائے تھے، ان کی بات بھی کریں نا۔ پاکستان کے الیکشن کا درد اٹھا ہوا ہے، پہلے تو آپ کی خواہش تھی کہ یہاں الیکشن ہی نہ ہوتے، افراتفری پہلی رہتی، الیکشن ہو گئے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کی یہ بات۔ ناظرین، ایک اور محسن نقوی صاحب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے بڑی خطرناک بات کی ہے۔ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کی روشنی میں بات کی ہے۔ اب وہ رپورٹ اگر شیئر ہو جائے میڈیا کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں نے پتہ چلایا ہے کہ تحریک انصاف کے حامی 9 مئی جیسا مزید ایک واقعہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے ان کی تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر درست ہے تو انہیں کچھ شواہد سامنے لانے چاہیے۔ محض یہ کہہ دینا کہ جی یہ ریکارڈنگ پکڑی گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی چیزیں ہیں تو لے آئیں۔ اور دوسری بات میں پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے کروں گا کہ اگر محسن نقوی کی یہ بات درست ہے تو آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان عناصر پہ جو کوئی اپنے لیول پہ کوئی کر رہا ہے، اگر خدا نخواستہ ایسی حرکت سوچ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، تو نظر رکھیں، ایسے عناصر کو سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ خدا نخواستہ دوبارہ یہ ملک 9 مئی جیسے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔